السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ذوق عبادت قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اور ذکر کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام نعمتوں والے کو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے اس کے لیے پہاڑ کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے صبح شام، اور پرندے اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے مضبوط کیا اس کی حکومت کو، اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات اختیار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لا ید مراد فرما برداری کی قوت ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کی قوت اور اسلام کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کی طاقت دی گئی تھی۔ بیشتر علماء مفسرین کرام کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی آدھی زندگی روزہ میں بسر کی، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین نماز جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے بہترین روزے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نصف رات تک آرام فرماتے اور تہائی رات عبادت الہی میں بسر کرتے، پھر رات کے آخری حصہ میں آرام فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا تو راہ فرار اختیار نہ کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثل ممکن نہ تھی۔ آپ علیہ السلام جب ترنم اور سوز کے ساتھ تلاوت فرماتے تو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ٹھہر جاتے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور پہاڑوں پرندے صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کیا کرتے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں سوز و ترنم عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی آواز کو سننے کے لیے پرندے اور وحشی جانور رک جاتے اور بھوک و پیاس کی پرواہ کیے بغیر کھڑے رہتے، یہاں تک کہ ان سے بیشتر مر جاتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو بھی سن لیتا وہ جھومنے لگ جاتا۔ آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے کہ کانوں میں نے ایسی آواز نہ سنی ہوتی۔ آپ علیہ السلام کی آواز پر جن انسان پرندے اور ٹھہر جاتے اور بعض بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت شروع کرتے تو آپ علیہ السلام کی آواز کی دلکشی سے کنواری عورتیں پردے سے باہر نکل آتی۔ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھنا کیسا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس موسیقی کا ایک آلہ تھا، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو اسے بجاتے تھے جس سے آواز میں سوز پیدا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ خود بھی روئیں اور دوسروں کو بھی رلائیں۔ مسند امام احمد میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل داؤد علیہ السلام کے مزامیر کا حصہ ملا ہے۔ یہ حدیث صحیح سند کی شرائط پوری اترتی ہے، مگر انہوں نے اس طریقہ سے روایت نہیں کیا۔
حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے۔ ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بربط اور مزامیر کی آواز سنی ہے، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے زیادہ خوبصورت آواز کوئی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز کے ساتھ یہ بھی قوت عطا فرمائی ہے کہ زبور کو نہایت تیزی کے ساتھ پڑھا جایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کی تلاوت نہایت آسان کر دی گئی تھی کہ حضرت آپ علیہ السلام اپنے جانور پر ذہن رکھنے کا حکم دیتے اور جب تک ذہن رکھی جاتی آپ علیہ السلام زبور کی قرات مکمل کر چکے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کوئی چیز نہ کھاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو آسان کر دیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے اور جب تک گھوڑے پر زین کسی جاتی تھی آپ علیہ السلام زبور کی قرات ختم کر چکے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کچھ تناول نہ فرماتے تھے۔ حدیث پاک ہے، یہاں لفظ قرآن سے مراد زبور جسے اللہ عز و جل نے بذریعہ وحی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اور عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور مشہور الہامی کتاب ہے اور یہ کتاب رمضان المبارک میں نازل ہوئی اور اس کے متعلق اپنی تفسیر ابن کثیر میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کتاب میں حکمت و دانائی کی باتیں اور جو معروف ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔